کیونکہ میرا موضوع ہی کربلا تھا اور کربلا ہی سمجھاتا رہا، تو آج بھی کربلا ہی سے دو باتیں لے کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا نے جو تصور حیات، زندگی کا تصور انسانوں کو دیا ہے، اگر ہمیں اس تصور حیات کی معرفت نہیں تو پھر کربلا سے ہم نے صرف رونا ہی لیا ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا واقعات شام غریبہ کے کتاب سے، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ خود بی بی جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ وہ ظالم ہمیں لوٹتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک ظالم بڑا، اس نے میرے کانوں سے دروں کو کھینچا اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، لوٹ بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ آپ کی مظلومیت کو دیکھ کے رو رہے ہیں، اور لوٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ اسی طرح اور بھی کافی ایسے قاتلان حسین کے واقعات ہیں کہ جو خیمہ میں جب داخل ہوئے، لوٹ مار کی، رو بھی رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے۔ تو کربلا سے صرف ہم نے آنسو نہیں لیے، کربلا سے ہم نے زندگی لی ہے، زندہ رہنے کا سلیقہ لیا ہے، جینے کا شعور لیا ہے، حیات کے الہی تصور کو ہم نے کربلا سے حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انقلاب ہے کربلا کا، اور اس کے انسانی معاشرے پر کتنے گہرے اثرات ہیں، اور انسانیت کے لیے یہ انقلاب کتنا مفید ہے، کیونکہ حکیم اکبر کا ایک بہت بڑا حکمت آمیز سفر تھا جو مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا تک پہنچا۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا پہنچ کر حیات کا تصور ہمیں دیا، کیا وہ تصور حیات آج ہمارے سامنے ہے؟ میں شام غریبہ کا بھی میرا ارادہ تھا کہ میں فلسفہ شہادت پہ بات کروں، چونکہ شب شہادت تھی، شہادتیں ہوئی تھی، لیکن ٹائم نہیں ملا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، اب کیا تقریر کرنی ہے؟ بات صورت جو باتیں چند ہیں آپ سن لیں۔ قرآن میں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نور اور کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کے لیے ایک ہاتھ میں دامن نور ہو اور ایک ہاتھ میں دامن کتاب ہو۔ قرآن سلیبس ہے اور محمد و آل محمد اس سلیبس کے معلمین ہیں، دونوں کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اب آئیے، قرآن نے جو تصور حیات دیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے جی دین کو بچایا، قرآن کو بچایا، کیا بچایا؟ مثلا کیا دین کوئی عمارت تھی جو گر رہی تھی؟ یا دین کوئی باغات تھا جس کے درخت کاٹے جا رہے تھے؟ کیا تھا دین جس کو امام حسین نے کربلا میں بچایا؟ وہ دین یہی چیزیں ہیں، اقدار ہیں، اعمال ہیں، احکام ہیں، روش ہے، کردار ہے، سوچ ہے، فکر ہے، رویہ ہے، یہی تو دین ہے۔ یہی تو مسئلہ خراب ہو گیا تھا کہ ٹوٹلی انسان نہیں رہا تھا، دین نہیں رہا تھا، شرافت، اخلاقی اقدار، انسانی اقدار سب ختم ہو چکی تھی، زندگی کا تصور ہی بدل گیا تھا۔ اب آئیے، قرآن نے جو زندگی کا تصور دیا، جس کو امام حسین نے کربلا میں بچایا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بواز بلند صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد پر۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہم نے آسمان سے زمین پر پانی برسایا اور اس پانی کے سبب ہم نے مردہ زمین کو زندگی بخشی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور اس سے ثمرات یعنی پھلوں اور پودوں کے ذریعے رزق اگایا۔ تو اب زمین کا وجود تو تھا،
لیکن باوجود وجود رکھنے کے اللہ نے اس زمین کو مردہ کہا. زندہ کب کہا؟ جب آسمان سے پانی برسا اور زمین نے انگوریاں، پھل، رزق نکالا تو اس زمین کو قرآن نے زندہ زمین کہا ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی زندگی کا تصور ہونا نہیں ہے، کربلا کو سمجھنا ہے ہم نے. زندگی کا تصور وجود کا ہونا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا تصور اس وجود سے مدعی وجود کا حاصل ہونا ہے. اگر زمین تو تھی لیکن مردہ تھی، زندہ کب ہوئی؟ جب آسمان سے بارش برسی اور زمین نے مقصد وجود کو ظاہر کیا. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی وجود اپنے مقصد کو پیش کرتا ہے تو وہ مقصد اس کی حیات ہوتا ہے، وہ مقصد اس کی روح ہوتا ہے، وہ مقصد اس کی حقیقت ہوتا ہے، وہ مقصد اس کی معنویت ہوتا ہے، اور اسی پر اس کی شخصیت کو تولا جاتا ہے، اسی پر اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے، اسی پر اس کو مقام و رتبہ دیا جاتا ہے، اور اسی پر اس کو جنت اور جہنم دی جاتی ہے. یہ ہے پیمانہ. ورنہ یہ وجود تو مٹی میں رہ جاتا ہے، یہ وجود تو مٹی میں رہ جاتا ہے، یہ بدن تو مٹی میں رہ جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں. جو چیز سفر کرتی ہے وہ روح ہے، اور روح کا براہ راست تعلق ہماری معنویت، عمل، مقصدیت اس کے ساتھ ہے. تو کربلا میں انسان ایک مادی وجود کی حیثیت سے سامنے آیا تھا. جو مادی چیزیں تھیں اس کی ترجیحات میں وہ تھی دولت، اقتدار، شہرت، حکومت. امام حسین نے آ کر اس تصور حیات کو بدلا، اور آپ نے یہ بتایا کہ انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے تخلیق کیا ہے، اگر تیری زندگی اس مقصد کو ظاہر نہیں کر رہی تو بے مقصد ہے، تو مردہ ہے. اب آپ دیکھ لیجیے شہداء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. بھئی زندہ کیسے ہیں؟ وہ تو شہید ہو گئے، ان کو تو دفن کر دیا گیا، پھر زندہ کیسے؟ قرآن نے زندہ کہا. کیوں؟ کہ اس وجود نے اپنے مقصد وجود کے لیے، یعنی اپنے مقصد، اپنے ہدف، اپنے نظریے کے لیے جب اس مادی وجود کو قربان کیا، مادی وجود تو فنا کی طرف چلا گیا لیکن اس کا سفر بقا کی طرف ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کربلا بقا کا سفر ہے، کہ وہاں لوگوں نے وجود قربان کر کے اپنی روحوں کو اعلیٰ منزلوں کی طرف، مقام اعلیٰ کی طرف، مقام بلند کی طرف، اللہ کی طرف ریفر کیا ہے، بھیجا ہے. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کو موت ہے کردار مر نہیں سکتا. کربلا میں بدن قربان ہوئے، کردار قربان نہیں ہوا، فکر قربان نہیں ہوئی، نظریہ قربان نہیں ہوا، فلسفہ حیات قربان نہیں ہوا، انسانیت قربان نہیں ہوئی، اسلام قربان نہیں ہوا، وجود قربان ہوا. اب جو قربان ہوا اس کی تو ہم یاد منا رہے ہیں، اور جو بچا وہ ہم نے فراموش کر دیا. توجہ ہے نا؟ امام حسین نے جو بچایا وہ ہمارے پیش نظر نہیں. یعنی جو بقا کی طرف چیز امام نے بھیجی، دین، شریعت، اسلام، انسانیت، توحید، جو فلسفے امام حسین نے کربلا میں بچائے، اگر وہ ہمارے پیش نظر نہ ہوں اور ہم تذکرہ حسین، تذکرہ کربلا کرتے رہے تو کیا امام ہم پہ راضی ہوں گے؟ تو اصل پھر اگلی بات، کربلا کے دو رخ ہیں، توجہ فرمانا. کربلا دو رخی مارکا ہے، ایک اس کا روشن رخ ہے اور ایک اس کا تاریک رخ ہے. روشن رخ کا نام ہے حسین ابن علی، اور کربلا کے تاریک رخ کا نام ہے یزید ابن معاویہ. توجہ ہے نا؟ اب جو کربلا کا روشن رخ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو امام حسین نے کیا وہ کربلا کا روشن رخ ہے، اور جو کام یزید نے کیے وہ کربلا کا تاریک رخ ہے. اب آپ کو پتہ ہے تاریخ میں
کہ اس پورے واقعہ میں صحنہ میں امام حسین نے کیا کیا اور یزید اور ابن زیاد، عمر سعد اور شمر و حرملہ نے کیا کیا. اب کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ کربلا کے ایک رخ کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو شمر نے کیا وہ بیان کیا، جو حرملہ نے کیا وہ بیان کیا، جو ابن زیاد نے کیا وہ بیان کیا. لیکن جو امام حسین نے کیا، جو شریکت الحسین نے کیا، جو شہدائے کربلا نے کیا، شب عاشور جو کیا، شام غریبہ جو کیا، جو پیغامات، جو تعلیمات، جو عبادات، جو ریاضت، جو یاد خدا، جو تلاوت، جو فکر امام حسین کے خیموں سے اٹھ رہی تھی. ہمیں امام حسین کے خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں تو نظر آتا ہے، مگر امام حسین کے خیموں سے اٹھتی ہوئی فکر ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی کربلا میں خیموں سے صرف دھواں نہیں اٹھا، ایک فکر بھی اٹھی ہے، ایک نظریے نے بھی جنم لیا ہے، ایک فلسفہ بھی اٹھا ہے. وہ نظریہ، وہ فلسفہ، وہ فکر، وہ عمل کہاں ہے؟ بیان ہی نہیں ہوتا. جب وہ بیان نہیں ہوگا تو ہم حسین کے نقش قدم پہ کیسے چلیں گے؟ پھر ہم صرف مظالم پر روتے رہیں گے، اس کشتی کے سوار نہیں بن سکیں گے، کیونکہ سوار وہ ہوتا ہے جو عمل کے راستے پہ آتا ہے. تو جناب کی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کربلا کا یہ رخ نہ بیان کریں، بیان کرنا چاہیے. اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سمجھیں ذرا. یہ جو کربلا کا تاریک رخ ہے، جس میں خیموں کا جلنا ہے، جس میں بچوں کو شہید کرنا ہے، جس میں پیاسا رکھنا ہے، جس میں ناموسیں چھیننی ہیں، جس میں قیدی بنانا ہے، یہ جو کربلا کا تاریک رخ ہے، جس میں مظالم ہی مظالم ہیں، یہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں اور اس کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس سے ظالم کے ظلم آشکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. تو جب ہم اس ظلم کو آشکار کرتے ہیں تو جو حسین کی فکر ہے، جو حسین کا نظریہ ہے، جو حسین نے عمل کیا، جو دنیا کو وہ دکھانا چاہتے تھے، جو دکھانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے تھے، جو بتانے کے لیے نوک سنا پہ قرآن پڑھا تھا، جو سمجھانے کے لیے سجدے میں سر کٹ آیا تھا، وہ ساری باتیں جو خطبہ امام حسین نے کربلا میں قوم اشقیاء کو دیا تھا، وہ جو حسین بتا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ حسینی وہ ہے جو حسین کی فکر کا علم بردار ہے، حسینی وہ ہے جو حسین کے نظریے کا پاسبان ہے، حسینی وہ ہے جو نقش قدم حسین پر گامزن ہے، حسینی وہ ہے جس کے دل میں حسینی روح ہے، جو ہر دور کی یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا علم اٹھا کر اپنی ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا، آزادی حیات. یہ جو زندگی ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ آزاد زندگی نہیں ہے، یہ مقید ہے، یہ مجروح ہے، یہ مفتوح ہے، یہ غلامی کی زندگی ہے. آزاد زندگی کیا ہے؟ جب آپ اپنے مادی بدن سے آزاد ہو کر اپنی روح کو سامنے رکھ کر زندگی کے فلسفے کو روح اور مانویت کے آئینے میں دیکھتے ہو، یہ حسینی زندگی کہلاتی ہے. تو جو ہے نا آپ کی کربلا کی زندگی کو دوستو آواز دو، چھوڑ دو ذلت کا جینا، موت کو آواز دو. آمادہ جور و جفا ہے وقت کا ابن زیاد، پھر کسی مختار کو نوحہ گرو آواز دو. ہمارے نوحوں میں آج کے مختار کی صدا بلند ہونی چاہیے. نوحوں کے اندر وہ فکر، وہ نظریہ، ہمارے نوحوں کے اندر ایک انقلابی پیغام ہونا چاہیے. فلسفہ کربلا لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. ہم عاشور کے دن ہر وہ کام کریں جو حسین نے کیا، دنیا کو بتائیں کہ یہ یزید نے کیا، یہ حسین نے کیا. یزید نے، عمر سعد نے، شمر نے امام حسین کی گردن پر خنجر چلائی. یہ دیکھو ہم بتا رہے ہیں امام حسین نے عاشور کے دن نماز پڑھی، ہم یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کام یزید نے کیا تھا، یہ کام حسین نے کیا ہے.
بڑی قیمتی بات سنیے، بہت قیمتی بات ہدیتاً آپ کو دے رہا ہوں، سنیے، شاید اگلے سال زندگی ہو نہ ہو، ملاقاتیں ہو نہ ہو۔ امام حسین جب مدینہ سے چلے تھے تو امام ان راستوں کو ٹچ کر رہے تھے، ان راستوں سے گزر رہے تھے جہاں آبادیاں تھیں، شیعہ اور محبان اہل بیت جہاں رہتے تھے، تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ میں نکلا ہوں اور میرا ساتھ دو۔ جا کس طرف رہے تھے؟ کوفہ کی طرف، کوفہ سے خط آئے تھے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ امام نے اپنے خیام نصب کیے، اس جگہ کا نام تھا روحیمیہ، خیام نصب کیے۔ جب تھوڑا دور دیکھتے ہیں تو ایک خیمہ ہے، اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کس کا خیمہ ہے یہاں پہ۔ وہ صحابی گیا، دیکھتا ہے کہ خیمہ ہے، باہر ایک گھوڑا ہے، گھوڑے پر ایک تلوار اور ساتھ نیزہ ہے، وہ سمجھ گیا کسی جنگجو کا خیمہ ہے۔ اندر گیا تو دیکھا کہ عبداللہ بن حر جافی، یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کو خط لکھے تھے کہ مولا تشریف لے آئیے کوفہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس صحابی نے آ کے مولا کو بتایا کہ مولا یہ تو اپنا آپ کا محب نکلا، یہ تو عبداللہ بن حر جافی ہے۔ امام نے کہا جاؤ اسے بلا کے لے آؤ۔ وہ شخص دوبارہ گیا، اس سے کہا کہ تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اسی لیے کوفے سے ادھر آ گیا ہوں تاکہ مجھے امام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ امام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ دوبارہ شخص امام کے پاس آیا، امام نے کہا اس سے کہو کہ ایک دفعہ آئے پھر بے شک چلے جائے، میری بات سن لیں۔ دوبارہ تیسری بار گیا، وہ عبداللہ بن حر جافی آیا۔ امام نے کہا کہ اے عبداللہ بن حر جافی، آپ نے خط لکھے تھے، بلایا تھا تو میں آ گیا ہوں، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں مولا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ مولا میں اس لیے مدد نہیں کر سکتا کہ پیچھے میری بیٹی، میری زوجہ، اگر میں آپ کی نصرت میں مارا گیا تو ابن زیاد میرے بچوں پر ظلم کر دے گا۔ البتہ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس نے ہمیشہ دشمن کا تعاقب کیا ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ وہ تلوار ہے جس نے ہمیشہ دشمن کا سر کاٹا ہے، میں یہ بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، لیکن میں خود آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ اے عبداللہ بن حر جافی، ہمیں تمہارے گھوڑوں کی، تمہاری تلواروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم میرے نظریے، میرے فلسفے، میرے مقصد حیات کے ساتھ متفق نہیں ہو تو پھر یاد رکھو نبی نے فرمایا ہے کہ جو امام کا ساتھ نہیں دے گا اسے اونٹے منہ جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے وہ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ جبکہ ایک اور حر ہے، ایک اور بھی حر ہے جو ایک رات پہلے لشکر یزید میں تھا اور صبح کو لشکر حسین میں آ گیا۔ اب فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ جن لوگوں پر کسی شخصیت کا نظریہ، اس کا فلسفہ، اس کا مقصد حیات، اس کا ہدف ظاہر ہوتا ہے، وہ لوگ اس شخصیت سے چمٹ جاتے ہیں، اور جن کی صرف جذباتی لگاؤ ہوتا ہے یا مفادات کی بنیاد پر لگاؤ ہوتا ہے، وہ جب مشکل وقت آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے امام حسین کی پہچان امام کا نظریہ ہے، امام حسین کی پہچان امام کا فلسفہ ہے، امام حسین کی پہچان امام کا مقصد حیات ہے، امام حسین کی پہچان ان کی شریعت ہے، امام حسین کی پہچان ان کے وہ اہداف ہیں جن کی طرف وہ سفر کر رہے تھے۔ وہ دراصل کربلا کی طرف سفر نہیں تھا، وہ تو زمین ہے، وہ تو چلنے والی جگہ تھی۔ امام کا سفر اپنے ان اہداف کی طرف تھا کہ جو انبیاء کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور آخری نبی کی طرف سے امام حسین کے کندھوں پر عائد ہوئے تھے۔ ہم صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ امام کربلا کی طرف گئے، بھئی کربلا تو آج ہم بھی جا رہے ہیں، کربلا کی طرف تو یزیدی فوج بھی جا رہی تھی۔ چیز یہ ہے کہ کس کی منزل کیا ہے۔ ایک ہی بس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، سب مسافر ہوتے ہیں، کوئی مسجد کو جا رہا، کوئی مندر کو جا رہا، کوئی مارکیٹ کو جا رہا، کوئی لوٹنے جا رہا، کوئی چھڑانے جا رہا۔
دیکھنا یہ ہے کہ منزل کس کی کون سی ہے. اس کی پہچان مسافر کی پہچان مسافر کے سفر سے نہیں، گاڑی سے نہیں، سواری سے نہیں، مسافر کی پہچان اس کی منزل سے ہوتی ہے. مسافر کی پہچان اس کی منزل سے ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین کی منزل کیا تھی. اگر ہم بھی اسی منزل کے مسافر ہیں تو ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس منزل کے مسافر نہیں ہیں تو بے شک کربلا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حسین کی طرف ہمارا سفر نہیں ہے. جو قوم اپنے لیڈر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی اس نے لیڈر کی پیروی کیا کرنی ہے؟ یعنی کم از کم پہلے تو اپنے قائد کی معرفت حاصل کرو نا. اپنے قائد کو سمجھو تو صحیح کہ وہ نظریاتی آدمی ہے، وہ مادی آدمی ہے، وہ لالچی ہے، وہ قربانی دینے والا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں. پہلے لیڈر کی معرفت حاصل کرو. جب تک ہمیں امام حسین کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہم وہی رہیں گے کہ کوفہ میں تھے، خط لکھ رہے تھے، بلا رہے تھے، محبت تھی، لیکن جب ظلم ابن زیاد کا آیا سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کربلا کو ایک زمین کے تناظر میں نہ دیکھیں، ایک نظریے کے تناظر میں دیکھیں کہ کربلا پر ایک بہت بڑا محل تعمیر ہوا، انسانیت کا، اسلام کا، شریعت کا، توحید کا، رسالت کا، اور اس محل کی تعمیر کرنے میں حسین نے اپنا لہو بھی دیا، اپنے بچوں کا لہو بھی دیا. اور جب طوفان آنے لگے یزیدیت کے اس محل پر اپنی بہن کی چادر کا سایہ کیا. تو جن جانے محترم، سمجھ کر روئیں. امام حسین کا غم اگر منانا ہے تو سمجھ کر منائیں. یاد رکھیے کوئی بھی کام جب آپ سمجھ کر کریں گے تو اس کا حق ادا ہوگا، اور اگر سمجھ کر نہیں کریں گے تو کام تو ہو جائے گا مگر اس کا حق ادا نہیں ہوگا. آج اگر ہمارے معاشرے سے حر پیدا نہیں ہو رہے، ہمارے معاشرے سے حسین کی سیرت کے حامل افراد پیدا نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، کافی مجلس سن چکے ہیں. بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کربلا کی تاریخ ہے اس کو امام حسین اور ان کی آل نے ایک بڑے منصوبے کے ساتھ رقم کیا ہے. یہ ہنگامی حادثہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا پلان کے تحت امام حسین کی قربانیاں تھیں، مرحلہ وائز، تدریجاً، اور بڑا مشکل راستہ تھا. ہم تو عاشور کا دن گزار کے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ محرم گزر گیا، لیکن عزادارو اصل محرم عاشور کے بعد شروع ہوا کہ جب علی زادیوں کے سروں سے چادریں بھی چھن گئیں، خیمے جل گئے، سرپرست بھائی جوان سارے جام شہادت نوش کر گئے. مشکل